عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڈنگ اور مختصر سوالات کے جوابات مکمل کرنے کے بعد آج کے مختصر لیکچر میں ہم سبق کے خلاصے اور نثر پارے کی تشریح کے بارے میں ایک تعارف اور موازنہ پیش کریں گے تاکہ طلباء کو ان دو اہم تعلیمی مہارتوں کے بارے میں واضح طور پر ادراک اور احساس ہو سکے۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ خلاصہ اور تشریح بنیادی طور پر دو متضاد تعلیمی مہارتیں ہیں۔ خلاصے کے اندر ہم دیے گئے مواد کو مختصر کر کے پیش کرتے ہیں، جبکہ تشریح کے اندر دیے گئے مواد کو، وہ نثر کا مواد ہو یا وہ کوئی شعر ہو، اس کو ہم تفصیل سے، وضاحت سے پھیلا کر بیان کرتے ہیں۔ ایک ہی مضمون کے اندر دو متضاد تعلیمی مہارتیں ایک ہی پرچے میں یا ایک ہی سبق میں کیوں دی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی آج کے لیکچر میں بات کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ دونوں تعلیمی مہارتیں بہت ہی بنیادی اور نہایت ضروری ہیں اور دونوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک مختصر سا جائزہ اور موازنہ دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خلاصہ ہو، تلخیص نگاری ہو یا مختصر نویسی ہو، بنیادی طور پر اس کا مطلب مختصر کر کے لکھنا یا کسی طویل اور تفصیلی تحریر کے مختصر بیان کو خلاصہ یا تلخیص کہتے ہیں۔ اس کے برعکس تشریح کا لغوی معنی ہے کھول کر بیان کرنا، کسی نکتے کی وضاحت، تفصیل اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کا نام تشریح ہے۔ مختصر تحریر میں موجود تمام نکات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اور ان پر اپنا مشاہدہ اور حوالہ جات کا جو بیان ہے وہ بنیادی طور پر تشریح کہلاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ اس پہلے نقطے کے موازنے سے ان دونوں تعلیمی مہارتوں کے بنیادی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک تعلیمی مہارت، ایک تعلیمی قابلیت کسی تفصیلی یا بڑے مواد کو مختصر کر کے پیش کرنا ہے، یہ اپنی جگہ ایک مہارت اور قابلیت ہے، اور دوسری جو سرگرمی ہے اس میں آپ دیے گئے مواد کو پھیلا کر، وضاحت کر کے مختلف حوالوں سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ خلاصہ نگاری دراصل دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن ہے۔ موجودہ تیز رفتار دور کے اندر جب ہر کوئی جلدی میں ہے اور کسی کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو بھی بات ہو فوراً مکمل کی جائے اور مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں پوری بات سننے اور سمجھنے کو مل جائے۔ اس لحاظ سے خلاصہ نگاری ہو، تلخیص نگاری ہو یا مختصر نویسی ہو، یہ ہمارے آج کے دور کی موجودہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت اور تدریسی حوالے سے ایک انتہائی اہم تعلیمی قابلیت ہے۔ دوسری طرف تشریح کو دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان جلدی میں ہے اور ہر بات کو فوری طور پر مکمل کرنا چاہتا ہے، جلدی سے سننا اور سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر تشریح کی ضرورت کیا ہے؟ بطور طالب علم ہم سمجھتے ہیں کہ
انسان کا مشاہدہ اور مطالعہ کا جب جانچ ہوتی ہے، اس کی کوئی آزمائش ہوتی ہے یا امتحان ہوتا ہے، تو اس کے اندر کسی بھی مواد کو اس طرح دینا کہ اس کی پھر طالب علم وضاحت کر سکے، اس کو پھیلا کر سمجھا سکے کہ یہ نقطہ دراصل ہے کیا، یہ تشریح کہلاتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی تشریح کے سوال کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طالب علم کی تیاری، اس کے مشاہدے اور مطالعے کی ایک طرح سے جانچ ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے کہ ایک طالب علم نے اپنی تعلیمی زندگی میں اور اپنے عملی زندگی کے حوالے سے اس کی جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں اس کا مشاہدہ کتنا بہتر ہے اور اس کا مطالعہ کس معیار کا ہے۔ اس کو جانچنے پرکھنے کے لیے جو اہم ترین سوال ہے وہ تشریح ہے۔ چنانچہ اسی نقطے کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں بیان کریں تو یہ بنیادی طور پر علم، معلومات اور چیزوں کی تفہیم اور سمجھ بوجھ کی جانچ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ تقریر و تحریر کے اندر وہی طالب علم اور انسان بہتر اور معیاری بات کرے گا اور بات لکھے گا جو تشریح کی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ تعلیمی حوالے سے ان دو متضاد تعلیمی مہارتوں کی کتنی اہمیت ہے، امتحانات میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کتنے نمبروں کے سوالات مختلف جماعتوں میں آتے ہیں، اس حوالے سے بھی معلومات آپ کو دیتا جاؤں تاکہ آپ شروع سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خلاصہ نگاری ہو یا تشریح، دونوں میں قابلیت اور مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں تعلیمی سکلز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ رٹا لگانے کی کہ آپ کو کسی خلاصے سے، کسی ہیلپنگ بک سے، کسی نوٹس سے آپ خلاصوں کو رٹا لگانا شروع کر دیں، یاد کرنا شروع کر دیں، یا تشریح کے نکات کو، تشریح کے مواد کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ تشریح کو یاد کرنے کی کوشش کرنا اور رہو بہو رٹا لگانے کی کوشش کرنا اپنی جگہ ایک بڑا المیہ ہے، کیونکہ ایک طالب علم کے لیے نثر پاروں کی تشریح کو یاد کرنا اور پھر اشعار کی تشریح کو یاد کرنا نہایت بوجھ والا کام ہے۔ اس لیے میں اپنے پیارے بچوں کو نصیحت کروں گا کہ وہ ان دونوں مہارتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے اندر خلاصہ نگاری اور تشریح کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ مختلف جماعتوں میں یہ دونوں سوال کتنے کتنے نمبر کے آتے ہیں، تو یہ موازنہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے۔ جماعت نہم کے اندر آپ کو سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نظم کا خلاصہ بھی 5 نمبر کا پرچے میں آتا ہے۔ چنانچہ اس جماعت کے پرچے کے اندر بورڈ کے امتحان میں 10 نمبر کے 2 سوال ہیں جن کا تعلق خلاصے سے ہے۔ اسی طرح 10ویں جماعت کے اندر سبق کا خلاصہ ہوتا ہے جو 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اگر موازنے کے طور پر ہم تشریح کے حوالے سے دیکھیں تو جماعت نہم اور دہم کے اندر، دونوں کے اندر اشعار کی تشریح آتی ہے 10 نمبروں کی اور نثر پاروں کی تشریح آتی ہے 10 نمبروں کی۔ چنانچہ ان دونوں جماعتوں میں یہ سوال 20 نمبر کا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اشعار کی تشریح کو رٹا لگانے کی کوشش کی جائے تو بہت زیادہ مواد بن جاتا ہے جو کہ ایک طالب علم کے لیے بڑا بوجھ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر نصیحت ہے کہ ان دونوں قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 10ویں جماعت کے بعد طلبہ ایف ایس سی میں جاتے ہیں اور ایف ایس سی کے اندر یہ وزن
اور نمبروں اور جو کام ہے ان دونوں مہارتوں کے حوالے سے مزید بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ وہ جماعت ہے جس میں طلباء اپنے مستقبل کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے خواب، اپنے اپنے ایمز، اپنے اپنے ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے مقابلے میں مگن ہوتے ہیں۔ اس وقت ان دونوں مہارتوں کی کیا قدر و قیمت ہے وہ ذرا دیکھیے۔ یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے عزیز طلبہ، یہ irrelevant پوائنٹ نہیں ہے کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر سبق کا خلاصہ، ٹھیک ہے، 10 نمبر کا آئے گا، نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا آئے گا۔ اسی طرح فرسٹ ایئر کے اندر 10 نمبر کی تلخیص ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو صرف خلاصے سے متعلقہ سوالات 25 نمبر کے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ تشریح کے حوالے سے دیکھیں تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر صرف اشعار کی تشریح 20 نمبر کی ہے، جس میں 10 نمبر کے غزل کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے اور 10 نمبر کی نظم کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کا نثر پارہ ہے، عبارت ہے سبق میں سے، اس کی تشریح کا دونوں سال میں 15 نمبر کا سوال آتا ہے، اور یوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر 35 نمبر، بہت ہی زیادہ بھاری بھرکم نمبر ہیں یہ، 35 نمبر کی صرف تشریح سے متعلقہ سوالات آتے ہیں۔ اس نقطے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیمی لحاظ سے ایک طالب علم کے لیے ان دونوں تعلیمی مہارتوں میں قابلیت حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ امید ہے کہ اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ میرے اس لیکچر کو دوبارہ سنیں گے، جب تک کہ یہ احساس آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں ان دونوں مہارتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سیکھنا کیسے ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ میں آپ کو سکھاؤں گا، آپ نے اس سکھانے کے نکات کی پریکٹس کرنی ہے مختلف اسباق پر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان نکات پر پریکٹس کرتے 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 اس صلاحیت پر، ان دونوں صلاحیتوں پر عبور حاصل کر لیں اور اردو کے حوالے سے ایک بہت عمدہ اور شاندار طالب علم بن جائیں۔ میری آپ سب کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ اب ہم اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان نکات کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں تعلیمی مہارتیں نہ صرف تعلیمی ضرورت بلکہ عملی زندگی دونوں کے لحاظ سے نہایت ضروری اور مفید ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے اسباق میں، اگلے لیکچرز میں ہم سبق کا خلاصہ اور نثر پاروں کی تشریح کو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان دونوں مہارتوں کو سکھانے کے لیے کچھ مفید نکات بیان کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔